پیرنٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ بچے کا جو رونا ہے وہ شام میں 6 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، رات کو زیادہ روتا ہے۔ کولک کا مسئلہ عمومی طور پہ ہر 5 میں سے 1 بچوں کے ہوتا ہے۔ کچھ بچوں میں 6 ماہ تک بھی یہ جا سکتا ہے، پیٹ کا درد ہو سکتی ہے، ملک الرجی کی وجہ سے بھی کولک کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کا علاج وقت اور اس کا علاج صبر ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عمر فاروق ہے اور آج کا جو ہمارا بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے کولک یا پیٹ میں درد کے حوالے سے، جو چھوٹے بچے ہیں، نوزائیدہ بچے اور پہلے کچھ ماہ کے اندر، یہ بڑا جو عمومی مسئلہ ہے جس کے ساتھ پیرنٹس ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کے پیٹ کے اندر درد ہے، بچہ روتا بہت زیادہ ہے۔ اور کولک ہوتا کیا ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ بچے کو بچہ جو رو رہا ہے آپ کا کولک ہے، جو پیٹ میں درد کی وجہ سے رو رہا ہے یا کسی اور وجہ سے رو رہا ہے۔ عمومی طور پہ رونے کی جو عمومی وجوہات ہوتی ہیں، بچہ اگر آپ کو ٹھنڈا ہے، بچہ زیادہ اوور ریپ کیا ہوا ہے، اس کو اگر اس کا ٹمپریچر زیادہ ہے، بھوکا ہے، ان وجوہات سے بچہ رو سکتا ہے۔ اگر پکانے والی جگہ پہ ریشز بنی ہوئی ہیں، پیمپر ریشز، اس کی وجہ سے بچہ رو سکتا ہے۔ اور اگر بچے کو زکام لگا ہوا ہے، ناک بند ہے، اس کی وجہ سے بھی بچہ اریٹیٹ ہو کے رو سکتا ہے۔ تو کولک کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کولک کی وجہ سے رو رہا ہے؟ عمومی طور پہ پیرنٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ بچے کا جو رونا ہے وہ شام میں 6 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، رات کو زیادہ روتا ہے، ایوننگ آورز کے اندر زیادہ روتا ہے اور بالکل جسم کو اکڑا لیتا ہے، یہ ٹانگیں اکٹھی کر لیتا ہے، پیٹ اس کا کٹ جاتا ہے، بچہ سرخ یا نیلا ہو جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو کولک کا مسئلہ عمومی طور پہ ہر 5 میں سے 1 بچوں کے ہوتا ہے۔ علامتیں یہی ہیں کہ رونا، شام کے اوقات میں رونا۔ عمومی طور پہ یہ مسئلہ دوسرے یا تیسرے ہفتے میں پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتا ہے اور 6 ہفتے کے بچے میں یہ 3 گھنٹے تک بھی یہ جو رونے کے جو آورز ہیں 3 گھنٹے تک ہو سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ 3-4 ماہ کے بعد یہ رونے کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے پھر 1 گھنٹہ، اور زیادہ بچوں میں 3 سے 4 ماہ میں یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کچھ بچوں میں 6 ماہ تک بھی یہ جا سکتا ہے پیٹ کا درد۔ تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ عمومی طور پہ اس کی جو ہمیں وجہ کوئی ایسی خاص وجہ نہیں معلوم۔ کچھ بچوں میں ہوتا ہے، وہ 10%، 20% بچوں کے اندر ہوتا ہے، باقیوں کو نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ماں کی جو خوراک ہے اس کے اندر اگر ماں کو اس طرح کی چیزیں جس طرح پیاز ہے یا گوبھی ہے، بہت زیادہ دودھ والی چیزیں، ڈیری پروڈکٹس استعمال کر رہی ہے، اس وجہ سے بھی کئی بچوں کی آنکھیں زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، یہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کئی دفعہ ملک الرجی بھی ہو سکتی ہے، ملک الرجی کی وجہ سے بھی کولک کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم کر کیا سکتے ہیں؟ پیرنٹس کو صرف یہ جواب دینا ہمارا کافی نہیں ہے کہ اس مسئلے نے ٹائم سے ٹھیک ہونا ہے اور آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ کچھ ٹپس یا کچھ ان کی پیرنٹس کی ہیلپ ہمیں کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے بھی صحیح۔ تو کچھ جو ٹپس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے تو کوشش کریں کہ ماں کی ڈائٹ کے اندر اگر یہ چیزیں میں نے جو پہلے ذکر کیا ہے ان میں سے یہ چیزیں آپ اومٹ کر سکتے ہیں، 1 بائی 1 ایک چیز بند کر کے دیکھ لیں۔ خوراک کے اندر اگر اس سے آپ کو لگتا ہے کہ فرق پڑ رہا ہے، 10-12 دن کے اندر بچے کا رونا کم ہے، تو اس کو اگلے 4-5 مہینے اپنی غذا سے پرہیز کریں اس میں سے، اور اگر نہیں فرق معلوم ہو رہا تو اپنی وہ غذا دوبارہ شروع کر لیں، جس طرح ڈیری پروڈکٹس، دودھ، دہی، مکھن اور پیاز کا میں نے ذکر کیا، گوبھی ہے، اس طرح کے اور کچھ پروڈکٹس ہیں۔ جو بچہ ڈبے والے دودھ پہ ہے، دیکھا گیا کہ کچھ اسپیسیفک فارمولا ملک ڈبے والے دودھ ہیں، 5% بچوں کے اندر دودھ چینج کرنے سے بھی مدد مل سکتی ہے۔ ضروری ہے کہ بچے کا جو دورانیہ ہے دودھ پلانے کا وہ 2 سے 2.5 گھنٹے کا ہو، نہ کہ یہ کہ ہر گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے بعد بچے کو دودھ پلا رہے ہوں۔ تو بچہ رو رہا ہے تو آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ بچہ بھوکا ہے، ہو سکتا ہے وہ کولک کی وجہ سے رو رہا ہو اور آپ اس کو بہت زیادہ اوور فیڈنگ کر کے، وہ بھی ایک وجہ ہے کہ بچے کے پیٹ کے اندر درد ہونے کی۔ اس کے بعد آپ بچے کو اگر بہت زیادہ رو رہا ہے تو لے کے سینے سے لگا کے چہل قدمی بھی کر سکتے ہیں۔
اس سے یہ ہے کہ بچے کو ایک فیلنگ یہ ہے کہ باڈی کانٹیکٹ کی آتی ہے اور ایک ایشورنس کی فیلنگ آتی ہے، دو کہ اس کا پیٹ کا درد اس طرح ویسے کم یا ختم نہیں ہوتا، لیکن اس سے بھی بچے کئی دفعہ سوجن ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد چوسنی بھی آپ بچے کو دے سکتے ہیں، اس سے بھی کئی بچے دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ رو رہے ہیں تو وہ چپ کر جاتے ہیں۔ بچے کو جو سویڈلنگ ہے یا ایک خاص انداز میں کپڑے کے اندر لپیٹنا ہے، وہ بھی بچے کو ایک فیلنگ کمفرٹیبل فیلنگ دیتا ہے، اس سے بھی کئی بچے جو ہے وہ پرسکون سو سکتے ہیں۔ کچھ بچوں کے اندر آپ جو ہے بچوں کو اگر اپنی ٹانگ کے اوپر پیٹ کے بل لٹا کے پیچھے کمر سے تھوڑی تھپکی دیں، کئی بچے اس طرح بھی کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، رونا کم ہو جاتا ہے۔ تو مارکیٹ کے اندر کئی طرح کے ہربل پروڈکٹس جو ہیں، کالک کے قطرے عمومی طور پہ پیرنٹس کو دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی بھی قطرے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو مین جو آپ کو بتانا ضروری ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے کے اندر کوئی اگر خطرناک علامت نہیں ہے، صرف بچہ اگر رو رہا ہے شام کے ٹائم، دوسرے تیسرے ہفتے میں رونا شروع کرتا ہے اور 2-3 گھنٹے روتا ہے، ادروائز بیچ میں بچہ دن میں بھی ٹھیک ہے، فیڈ بھی ٹھیک لے رہا ہے، سو بھی ٹھیک رہا ہے، اور بچے کو بخار نہیں ہے، بچے کو الٹیاں نہیں، دودھ نہیں پھینک رہا، تو بچے کا وزن ٹھیک بڑھ رہا ہے، تو آپ اتنی تسلی رکھ سکتے ہیں کہ بچے کو کوئی خطرناک پرابلم نہیں۔ خطرناک علامتیں بخار، الٹیاں، بچے کا دودھ پینا چھوڑ جانا، بچہ دودھ نہ پیے، تو یہ علامتیں ایسی ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں فوراً اپنے بچوں کے ڈاکٹر سے معائنہ کرانے کی ضرورت ہے۔ باقی جو کولک کا مسئلہ، ڈاکٹر کو چیک کرانے کے بعد بار بار آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ خاص آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ جو میں نے آپ کو ٹپس بتائی ہیں، ان پہ عمل کریں، کئی بچے اس سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ جو ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اس میں کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کولک کی وجہ سے زیادہ، کیونکہ ماں ہینڈل کر رہی ہوتی ہے بچے کو، تو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ بچہ اگر بہت زیادہ 2-3 گھنٹے رو رہا ہے تو ماں تھک جاتی ہے، اور ماں کا ٹیمپرامنٹ ایک خاص حد تک لوز بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا بس اتنا برا حال ہو جاتا ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ بچے کو ہم پھینک دیں یا دیوار کے ساتھ مار دیں، تو اتنی ایکسٹریم سچویشن بھی ہو سکتی ہے۔ کئی دفعہ پیرنٹس بچے کو ہلاتے ہیں غصے میں، تو اس سے شیکن بیبی سنڈروم، وہ ایک بڑی خطرناک کنڈیشن ہے۔ اس سے بچے کے جو دماغ کے اندر کی حرکت اگر ہوتی ہے تو اس دماغ کو نقصان ہو سکتا ہے، پردوں کے پیچھے بلیڈنگ ہو سکتی ہے، بچے کی بینائی جا سکتی ہے، اور خدا نخواستہ بچے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں فیملی کے اندر۔ اگر آپ کے پاس سپورٹیو بندہ ہے، جس طرح بچے کی خالہ ہے، پھپھو ہے، دادی ہے، نانی ہے، ایون بچے کا جو والد ہے، تو ماں اگر تھک رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے، ماں کو لگ رہا ہے کہ آپ تھک رہی ہیں، تو آپ کوشش کریں بچہ آپ کسی دوسرے کے حوالے کریں، اور آپ 2-3 گھنٹے آرام سے سائڈ پہ ہو جائیں، آپ اپنے آپ کو ریفریش کریں بچے کی کیئر کے لیے۔ اگر پھر بھی آپ کو مسائل زیادہ آ رہے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ آپ کا بھی ایک ٹیمپرامنٹ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو کوپ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اور اگر آپ کے پاس ماؤں کے لیے میری یہ لاسٹ جو ٹپ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ہیلپر بھی نہیں ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ تھک رہی ہیں، آپ کو غصہ آ رہا ہے، تو آپ بے شک بالکل اوکے ہے کہ آپ بچے کو، روتے ہوئے بچے کو آپ اپنی جگہ پہ، جو اس کی بچے کی بیڈ ہے یا کرپ ہے، اس کے اندر لٹا دیں، اور آپ تھوڑی دیر کے لیے بے شک باہر چہل قدمی کے لیے چلے جائیں۔ وہ اس سے بہتر ہے کہ بجائے اس کو کہ آپ بچے کو شیک کرنا شروع کر دیں یا ایک خاص پوائنٹ سے جو چیزیں وہ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں۔ تو ٹیک ہوم میسج جو لاسٹ میں دوبارہ میں آپ کو بتاؤں گا، کولک کا مسئلہ 5 میں سے 1 بچے کو ہوتا ہے۔ دوسرے سے تیسرے ہفتے میں جسم میں اکڑاؤ، زور لگانا، کھلنا پنجابی میں کہتے ہیں، ٹانگیں سیدھی کر لینا یا فولڈ کر لینا، سرخ ہو جانا، اور یہ مسئلہ آہستہ آہستہ 6 ہفتے تک یہ زیادہ ہو جاتا ہے، 3 گھنٹے تک بھی بچے رو سکتے ہیں، اور پھر 3 سے 4 ماہ کے بعد زیادہ بچوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ علاج اس کا، یہ ٹپس ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، کوئی اسپیسیفک دوائی نہیں ہے کہ یہ ہم قطرے دیں گے تو بچے کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا علاج وقت اور اس کا علاج صبر ہے۔
مزید اگر آپ کو کالنگ کے حوالے سے کوئی رہنمائی درکار ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔